بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ بہت سے احباب نے ہمیں یہ ریکویسٹ سینڈ کی اور ہمیں یہ بتایا کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمنوں کے شر سے بچیں، اور یعنی دین اور دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم بچیں۔ دشمن کئی طرح سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نعمت آتی ہے کہ جو آپ کے مد مقابل کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ حسن اور حسن جمال میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تو لوگ اس وجہ سے بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جاب اچھی ہوتی ہے، آپ کے جو مد مقابل ہے اس کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے اور جو آپ کا مد مقابل ہے یا آپ کا جو کلیگ ہے اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے آپ کا دشمن بن جاتا ہے، جلس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کو اتنی عزت کیوں ملی ہے، اس کو یہ رشتہ کیوں ملا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیوں ملی ہے، یہ اتنا حسین و جمیل کیوں ملی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے کے سارے دشمنی پیدا کرنے کی چیزیں جو ہوتی ہیں، تو ہمیں بتایا گیا ایک بھائی نے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت آئی ہے جس وجہ سے میرے پڑوسی اور رشتہ دار وغیرہ وہ میرے دشمن بن گئے ہیں، اور کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے تاکہ میں وہ پڑھوں، میں دشمنوں کے شر سے بچوں۔ ایک اور صاحب نے بتایا کہ میں پورے اپنے خاندان کے اندر، مطلب ہے کہ جو میرا پورا خاندان ہے اس میں اور کوئی بندہ بھی دیندار نہیں ہے، اور میں دین کو فالو کرتا ہوں اور اسلام کے اوپر بہت زیادہ میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے خاندان والے لوگ اس وجہ سے میرے دشمن بن گئے، لہٰذا کوئی ایسا وظیفہ، کوئی عمل بتایا جائے تاکہ جو میرے دین کی وجہ سے جو میرے دشمن بنے ہیں وہ ان کے شر سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو پھر اس پر ہم نے بہت سے احباب سے یہ پوچھا بھی، اور بہت سے جو روحانی معالج ہیں ان سے ہم نے معلومات بھی لیں، اور خود بھی اس پہ ہم نے دیکھا۔ تو وہ آج ہم آپ کو بتانے لگے، ابھی جیسے انہوں نے لکھا ہے اور جیسے کہا ہے ویسے ہی بتائیں گے آپ کو۔ تو اس سے پہلے، بتانے سے پہلے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر اس چینل کو بنائے ہیں، پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کا بٹن اس کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ویورز، یہ جو وظیفہ، یہ آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دشمنوں کے حملوں اور شر سے حفاظت کے لیے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر، یعنی جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو آنکھیں بند کر کے ایسے بالکل تنہائی میں آنکھیں بند کر کے آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے اوپر کوئی نور کی چادر ہے، اور بالکل آپ مراقبے کی حالت میں، اور ایسی جگہ پہ یہ وظیفہ پڑھیں کہ آپ کے گھر کا کوئی کمرہ خالی ہو، وہاں پر پڑھیں تاکہ بچے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، موبائل فون آپ آف کر لیں اس وقت تک، کسی کا فون نہ آئے، یعنی یہ سوئی کے ساتھ پڑھیں، اور جب تک یہ وظیفہ آپ کا ختم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ پہلے اور آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ آپ تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ پڑھیں تو بہت ہی افاقہ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ وظیفہ یہ انہوں نے یہ لکھا، پڑھنا ہی کب ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی پڑھیں آپ، عشاء کی نماز جب پڑھ چکے ہیں اس کے بعد بھی الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر انہوں نے یہ لکھا کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر ایک نور کی چادر تصور کریں، اور 41 بار یا عزیزو پڑھیں، اول آخر درود پاک 3 بار پڑھیں، آخر میں ان الفاظ سے دعا کریں، یعنی آخر میں آپ نے دعا ایسے کرنی ہے کہ یا اللہ، آپ کے علم میں میرے جو دین اور دنیا کے دشمن ہیں ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ دعا کے بعد آنکھیں کھول لیں۔ اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نفع دیا ہے، یعنی یہ ان لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ جن کو اس عمل کی وجہ سے فائدہ